معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے آج مکتب کی اہمیت اور ضرورت پر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی افادات آپ کی خدمت میں پیش کیے دینا اپنی سعادت سمجھتا ہوں، جسے جمع کیا ہے مولانا محمد داؤد میمن صاحب صورت فاضل جامعہ ڈابین میں۔ لکھتے ہیں کہ آج مورخہ 2 ذوالحجہ مطابق 2 جولائی سن عیسوی 2022 بروز شبہ دوپہر 2 بجے مسجد انوار صورت میں مدرسہ رحمانیہ کے درمیان ملک و ملت کی ایک عظیم شخصیت حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے تھے۔ موقع کی مناسبت سے حضرت والا نے شرعی روح سے مکتب کی اہمیت اور اس کی ضرورت اپنے نرالے اور اچھوتے انداز میں واضح فرمائی۔ اس پرمغز خطاب کی کچھ جھلکیاں پیش خدمت ہیں۔ شرعی نقطۂ نظر سے تعلیم کے 3 درجے ہیں: فرض عین، فرض کفایہ اور نفل۔ نمبر 1، اتنی تعلیم جس کے ذریعے دینی ضروریات اور ایمانی تقاضے پورے ہوں وہ فرض عین ہیں۔ مثلاً مکتب کی بنیادی دینی تعلیم جس سے ایمان، نماز اور دین کی حفاظت کر سکے، اور وہ فرض عین ہے، اس لیے کہ طلب العلم فریضہ میں الف لام عہد کا ہے۔ علم کا طلب کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ معلوم ہوا کہ مکتب کی تعلیم فرض عین ہے، اگر یہ نہ حاصل کی تو کلمہ، نماز وغیرہ نہ سیکھ سکیں گے۔ نمبر 2، اتنی تعلیم جو ہر ایک کے لیے نہیں بلکہ ایک خاص گروہ کے لیے ضروری ہو وہ فرض کفایہ ہے۔ مثلاً ایک محلے میں 5 افراد کا عالم ہونا ضروری ہے، ان سے ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ اگر وہاں 50 آدمی عالم ہوں تو بقیہ 45 فرض کفایہ کے طور پر ہوں گے۔ نمبر 3، ان دونوں سے اعلیٰ درجے کی تعلیم نفل ہے۔ جیسے معاشرے میں ایسے مفتی کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس کے پاس لوگ اپنے پیچیدہ مسائل اور شکوک و شبہات دور کر سکے، یہ نفل ہے۔ مکتب کی تعلیم دینی تعلیم کے تمام شعبوں میں سب سے زیادہ اہم ہے، لیکن آج کل لوگوں کا مزاج ہے کہ ان میں مکتب کی تعلیم کے نظام کی اہمیت کم ہو گئی ہے، لہٰذا اس کی طرف مکمل طور پر توجہ کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں حکمت اور مسئولیت کا پہلو یہ ہے کہ اس وقت گمراہی کے 2 راستے پائے جاتے ہیں: جہالت اور تعلیم۔ ان دونوں راستوں سے گمراہی روز بروز پھیل رہی ہے۔ جہالت، بہت سارے مسلمانوں نے دین پڑھا ہی نہیں، امت کا بہت بڑا طبقہ بنیادی دینی تعلیم سے واقف ہی نہیں۔ اس کی کئی مثالیں ہیں۔ حیدرآباد کے ایک اسکول کا سروے کیا گیا تو اس میں 90% بچے ایسے پائے گئے جنہوں نے سرے سے مکتب کی تعلیم حاصل ہی نہیں کی۔ تعلیم کے ذریعے بے دینی اس طرح آتی ہے کہ بچوں کا ایسا ذہن بنایا جاتا ہے کہ وہ اسلام سے ذہنی طور پر منحرف ہو جاتے ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج کل الحاد کی بیماری مسلمانوں میں عام ہو رہی ہے، شرک کا راستہ کھل رہا ہے۔ کبھی اسکولوں میں یوگا اور سوریہ نمسکار کروایا جاتا ہے، کبھی کچھ تو کبھی کچھ نہیں تو ان کے معبود کا مجسمہ سامنے رکھ دیا جاتا ہے اور ان کے اوصاف و کمالات بیان کیے جاتے ہیں، اور مسلمان بادشاہوں کا ایسا غلط تصور پیش کیا جاتا ہے کہ انہوں نے قتل و غارت گری کی، فتنہ و فساد کیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تعلیم کے راستے سے انحراف ہے۔ بالخصوص ہماری نیو ایجوکیشن پالیسی کی بنیاد یہی ہے، اس لیے انہوں نے اپنے نصاب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نکال لیا اور ہندو کلچر کو شامل کر دیا۔ بہت سی جگہوں پر گیتا کو داخل کر دیا گیا، گویا اس طرح ہمارے بچوں کے ذہن سے توحید کا یقین ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ انہیں ہنود کی تاریخ اس طرح پڑھائی جاتی ہے کہ ہماری تاریخ پڑھ کر مسلمانوں کے بچوں کو شرم آنے لگے اور غیروں کی تاریخ پر رشک آنے لگے۔ اگر اس کا کوئی مداوع ہے تو مکتب کی تعلیم ہے۔ ان سال پورے ہندوستان کی رپورٹ کے مطابق مدرسوں کی طرف طلبہ کا رجوع کم ہو گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم تمام بچوں کو مدرسے میں نہیں پڑھا سکتے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ بچوں پر تعلیم کا دروازہ بند کر دیں، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ اتنے بڑے ملک میں مسلم مینجمنٹ قائم ہو سکے۔ اس لیے آج ضرورت ہے کہ ہر مدرسے اور ہر مسجد کے تحت ایک اسکول ہونا چاہیے۔ الغرض ایمان کو بچانے والا ایک نظام مکتب ہے اور دوسرا نظام اسلامی اسکول کا قیام ہے۔
لہٰذا ہر سطح اور معیار کا اسکول قائم ہونا چاہیے جس میں تعلیم عصری ہو اور ماحول دینی اور اسلامی ہو، اس لیے کہ تعلیم کا کوئی بدل نہیں اور یہ ایسی چیز ہے جس کے بغیر چارہ کار نہیں۔ ویسے تبلیغی جماعت کا نظام عمدہ ہے کہ جس کے ذریعے ہر گھر اور ہر فرد تک آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے، لیکن وہ تعلیم کا بدل نہیں۔ اس سے لوگوں میں دین کی رغبت تو پیدا ہوگی، لیکن دین کے حصول کے لیے دینی درسگاہوں کا رخ کرنا ہوگا۔ لہٰذا اسلامی اسکول کا قیام ضروری ہے۔ اس لیے وہ تجار جو سرمایہ انویسٹ کرتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ اسکول میں انویسٹ کریں۔ آج کل لوگ ہسپتال کی جگہ اسکول قائم کر رہے ہیں۔ آج کل نت نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ دیکھیے ابھی حجاب، یوگا اور وندے ماترم کا مسئلہ اٹھا۔ ہمیں یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ ہمارے احتجاج کی وجہ سے حکومت لازم کر دے گی، بلکہ ہمیں متبادل رکھنا چاہیے۔ لیکن اسکولوں کے باوجود مکتب کی ضرورت باقی رہتی ہے۔ اس وقت ہماری نسلوں کی حفاظت انہی دو چیزوں میں منحصر رہ گئی ہے۔ اگر مکتب کا نظام کمزور ہو گیا تو مدرسوں کو بھی بچے ملنے مشکل ہو جائے گی۔ مکتب کے نظام کو مزید کیسے بہتر بنائیں؟ تعلیم اور ہر کام کا کمال یہ ہے کہ اس میں ہمارا منہج ایسا ہونا چاہیے کہ بچے اس کو ڈر کر نہیں بلکہ شوق سے حاصل کریں۔ اس کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ مکتب کا نظام اتنا پرکشش ہو کہ ہمارے بچے شوق سے پڑھنے آئیں۔ اس کے لیے جو وسائل کارآمد ہو وہ اختیار کرے۔ اب دنیا کے مختلف ممالک میں یہ نظام پایا جاتا ہے۔ کینیڈا میں بھی اس کا اچھا نظام ہے۔ وہ لوگ اتوار کے دن فارغ کر کے مختلف ایسے امور انجام دیتے ہیں جن میں بچوں کی دلچسپی کا سامان ہوتا ہے۔ ہم بھی ایک دن مثلاً اتوار کا دن طے کریں تو ان کے لیے دلچسپی کا سامان ہو، مثلاً کوئز وغیرہ۔ نظام بھی بہت مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ اس سے کمزور بچوں کو مدد ملتی ہے۔ اس کے لیے ٹریننگ کا نظام ہونا چاہیے اور اس میں جدید ماہرین کا تجربہ حاصل کرنا چاہیے۔ ہر سال مکاتب کے اساتذہ کے لیے ٹریننگ بورڈ ہونا چاہیے۔ اس سے تعلیمی نظام بہتر ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، پہلے دور میں تربیت کا غلبہ تھا۔ ہمارے دور میں تعلیم کا اسلوب بڑھ گیا اور تربیت کا اسلوب ختم ہو گیا۔ نتیجتاً جو برائیاں باہر نہیں ہوتی وہ برائیاں اسکولوں اور کالجوں میں ہوتی ہے۔ یہ تربیت کا فقدان ہے۔ مکاتب کے نظام میں تربیت کی بڑی اہمیت ہے، اور تربیت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ بچوں کو روزمرہ کی دعائیں وغیرہ سکھا دی جائیں۔ بے شک ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن یہ تربیت کا ایک حصہ ہے، مکمل تربیت نہیں۔ آج کے ماحول میں فکری تربیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ مثلاً بچوں کو کھانے کی دعا پڑھانے سے قبل اس کو سمجھائیں کہ کھانا کس نے پیدا کیا، نعمتیں تم کو اللہ کی طرف سے مل رہی ہیں، لہٰذا ہم نے پیدا کیا۔ مثلاً بچوں کو کھانے کی دعا پڑھانے سے قبل اس کو سمجھائیں کہ کھانا کس نے پیدا کیا، ہم نے پیدا کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری نعمتیں تم کو اللہ کی طرف سے مل رہی ہیں، لہٰذا اس اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے کھانے کے شروع اور بعد میں دعا رکھی گئی ہیں۔ یہ چیزیں ہمیشہ ذہن میں راسخ رہے گی۔ ہم نے کلمہ سکھایا تو اس کے معنی بھی سمجھائیں، اللہ کی توحید بھی سمجھائیں، اس طرح ان کی سوچ اور فکر بنائی جائے۔ اسی طرح ہفتہ واری پروگرام میں ان کی سمجھ اور ذہنی سطح کے لحاظ سے اسلام پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ سمجھائیں۔ مثلاً قربانی کے موقع سے گوشت بھینس کھاتی ہیں، نہیں، وہ ہضم نہیں کر پائے گی، لیکن اللہ ہمیں کھلا رہے ہیں۔ معلوم ہوا گوشت کو اللہ نے انسان کے لیے غذا کے طور پر پیدا کیا ہے۔ اگر کل کو کسی نے اعتراض کر دیا تو وہ اس کا جواب دے گا۔ الغرض طلبہ کے لیے اساتذہ کی تربیت اور مسابقتی پروگرام بھی بہت ضروری ہے۔ تربیت میں ہماری تاریخ بھی شامل ہے۔ مثلاً کسی بڑے سڑک پر لے گئے اور سوال کیا کہ اس کو کس نے بنایا، یہ ہمارے فلاں مسلم حکمراں نے بنائی ہے۔ مسجد میں کارپیٹ دیکھا تو اس کے بارے میں سوال کر دیا کہ یہ کس نے بنایا ہے، یہ سید علی حمدانی نے ایران سے برآمد کیا ہے۔ نیز ملک کی سب سے خوبصورت عمارت کے بارے میں سوال کیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں میں بڑی بڑی حقیقتیں سمجھا سکتے ہیں۔ اس وقت اگلی نسلوں کی ایمان کی حفاظت انہی دو چیزوں کی وجہ سے ہے۔ نیز اسکول بھی ہمارے ایسے ہوں کہ ان میں مکتب ہو یا مکتب کی تعلیم شامل ہو، اس لیے آج کل اس پر بڑی یلغار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ فقط والسلام۔